موجودہ جمہوریت جو ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے، خاص طور پر وہ جمہوریت جو پاکستان کے اندر ہے۔ پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں لگتی تھی، لوگ کہتے تھے مولوی ایسے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب سے انہوں نے سیاسیوں کی حرکتیں دیکھی ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ بات سمجھ آنا شروع آ گئی ہے کہ واقعی یہ جمہوریت جو ہے نا یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ جب اسلام کے اندر جمہوریت حرام ہے لیکن ہمارے پاکستان کے اندر آ گئی ہے تو علماء نے پھر ووٹ دینے کی اجازت دی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جب پاکستان کے اندر جمہوریت آ گئی ہے تو اب آپ ووٹ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر برے لوگ ووٹ دیں گے تو پھر برے لوگ ہی آگے آئیں گے، جیسا کہ مصر کے اندر ہوا ہے۔ وہاں پر 98% لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، صرف 2% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے جو السیسی ہے وہ صدر بن گیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے اخوان المسلمین والوں کی حکومت تھی، جو ایک اچھے لوگ تھے، جہادی لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، وہ ختم ہو گئے تو لوگوں نے ووٹوں کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے السیسی کی حکومت آ گئی اور وہ برے لوگ ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ وہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر جو برے لوگ ہیں وہ ووٹ دیں گے اور برے لوگوں کی حکومت آ جائے گی۔ اس لیے ان کو روکنے کے لیے آپ نے ووٹ دینا ہے، لیکن اچھے لوگوں کو۔ ووٹ دینے کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، عام طور پر لوگوں کو ووٹ کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ووٹ کا مطلب کیا ہے۔ میرے بھائی، ووٹ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، شہادت دینا، یعنی آپ جس بندے کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں آپ اس بندے کے بارے میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں، شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ امانت دار ہے، اس بندے کا کردار اچھا ہے، اور یہ بندہ اس لائق ہے کہ اسمبلی پہنچ کر ہمارے علاقے کے مسائل حل کر سکے۔ اگر آپ کسی ایسے بندے کو ووٹ دیتے ہیں جس کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں، یعنی وہ اچھا بھی نہیں ہے، امانت دار بھی نہیں ہے، اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس بندے کے اندر یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ اسمبلی پہنچ کر ہمارے علاقے کے مسائل حل کر سکے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے سیاسی ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جھوٹی گواہی دینا ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی جس طرح زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اگر آپ غلط ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کو کبیرہ گناہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے، کسی مومن نے کسی بندے سے ایک دفعہ دھوکہ کھا لیا، دوسری دفعہ اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ آپ اگر کسی کو ایک دفعہ ووٹ دے چکے ہیں، اس نے آپ کے علاقے کے مسائل حل نہیں کیے، آپ دوبارہ اسے ووٹ نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ اسے دوبارہ ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ہی بندے سے 2 دفعہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جب آپ ایک ہی بندے سے 2 دفعہ دھوکہ کھا رہے ہیں تو آپ اپنے ایمان میں شک کریں۔